اگر آپ بھی ڈی ای سیول، ڈی ای الیکٹریکل، ڈی ای مکینیکل، ڈی ای آٹو، ڈی ای ایچ وی اے سی، ڈی ای کیمیکل یا کسی بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں ڈپلومہ کر رہے ہیں اور آپ کا ڈریم ہے دبئی، سعودی عربیہ، قطر، مسقط، عمان، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ڈی اے ای فیلڈ کی بیرون ممالک میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کون سی ڈی اے ای فیلڈ میں سب سے زیادہ سیلریاں ملتی ہیں، ویزا پروسیس کیسے کیا جاتا ہے، بیرون ملک سکلز کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، ایکسپیرینس کو وہاں پر کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ غلطیاں جو ہمارا اسٹوڈنٹس باہر جانے سے پہلے کرتا ہے۔ آج کل بیرون ممالک میں صرف ڈی اے ای یا ڈگری نہیں دیکھی جاتی، وہ زیادہ تر سکل کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی سکل موجود ہے تو آپ کو ابراڈ کنٹریز میں ایک سٹرونگ کیریئر مل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈی اے ای سٹوڈنٹس کی ابراڈ میں ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے؟ گلف کنٹریز اور دوسرے ممالک میں کنسٹرکشن پروجیکٹس، آئل اینڈ گیس انڈسٹریز، مینوفیکچرنگ پاور پلانٹس، آٹو موبائل انڈسٹریز، ایچ وی اے سی سسٹم کی مارکیٹ تیزی سے گرو کر رہی ہے اور ان لوگوں کو انجینئر سے زیادہ ٹیکنیشنز کی ضرورت ہے، یعنی کہ سکلڈ ورکر کی۔ اس لیے ڈی اے ای کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں بیسٹ ڈی اے ای ٹیکنالوجیز جن کی بیرون ممالک ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پر ڈسکس کرتے ہیں ڈی اے ای مکینیکل کو۔ ڈی اے ای مکینیکل والے اسٹوڈنٹس کی جاب پلانٹ آپریٹر، مشین آپریٹر، فیبریکیٹر، مینٹیننس ٹیکنیشنز کی جابز بہت زیادہ ہیں اور یہ زیادہ تر سعودی عربیہ میں، دبئی میں، قطر میں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ یہ الیکٹریکل ایک ہائی ڈیمانڈنگ ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں جو جابز ہیں الیکٹریکل ٹیکنیشین کی ہیں، انڈسٹریل ٹیکنیشین کی ہیں، پینل ٹیکنیشین کی ہیں، مینٹیننس الیکٹریشین کی ہیں۔ اگر الیکٹریکل والا اسٹوڈنٹ پی ایل سی کے ساتھ انڈسٹریل وائرنگ سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے جاب اپرچونٹیز اور سیلری دونوں کے بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ڈی اے ای ایچ وی اے سی، ایچ وی اے سی کو گولڈ فیلڈ کہا جاتا ہے کیونکہ ہر بلڈنگ میں اے سی سسٹم لگا ہوا ہے اور اس کی جابز میں اے سی ٹیکنیشین، چلر آپریٹر، ایچ وی اے سی ٹیکنیشین، اس کی جاب دبئی، سعودی عربیہ، قطر میں بہت زیادہ ہے اور ان کو اچھی سیلری ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈی اے ای سیول کی۔ ڈی اے ای سیول ایک ایور گرین فیلڈ ہے۔ اس میں جابز سول سرویئر کی، کوانٹٹی اسسٹنٹ اور سائٹ سپروائزر کی ہیں۔ یہ کنسٹرکشن پروجیکٹس میں بہت ڈیمانڈنگ ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کی جابز دبئی، سعودی عربیہ، قطر، مسقط، عمان، کویت، بحرین، ان کے اچھی سیلری پیکج پہ بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ اب اگر سیلری کی بات کریں تو ایک فریشر جو ہے وہ 1500 سے 3000 درہم دبئی میں آرام سے لے سکتا ہے۔ اگر ایکسپیرینسڈ بندہ ہے تو وہ 4000 سے 7000 درہم سیلری لے رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس سکل ہے پی ایل سی، ایچ وی اے سی، سی این سی، تو آپ اس سے بھی زیادہ سیلری لے سکتے ہیں۔ اب اگر سکل کی بات کریں تو ایبراڈ میں جابز جو ہیں وہ ڈگری سے نہیں بلکہ سکل سے ملتی ہیں۔ وہ بیسک سکل جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس بیسک انگلش کمیونیکیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس آٹو کیڈ کی سکل ہونی چاہیے، پی ایل سی کی سکل ہونی چاہیے، سروینگ کی سکل ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس یہ بیسک سکلز آپ کے کیریئر کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے کچھ میتھڈز ہیں۔ آپ نے ڈی اے ای کر لیا ہے یا آپ ڈی اے ای کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنی لنکڈ ان کی پروفائل بنائیں، اس کے اوپر اپنا ایکوریٹ ڈیٹا دیں۔ آپ کی ای میل ایکٹیو ہونی چاہیے، موبائل نمبر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ گلف کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر ان کی جابز ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور وہاں سے اپلائی کریں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لائسنسڈ اوورسیز پروموٹر موجود ہیں جو آپ کو بیرون ممالک میں جابز کے لیے
مواقع فراہم کرتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کی سلیکشن ہوتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریفرنسز ہوں اور نیٹ ورکنگ ہو، آپ ان کے تھرو بھی ایبراڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ مسٹیکس جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلی مسٹیک ہے کہ آپ فیک ایجنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں، جس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسری مسٹیک یہ ہے کہ آپ لوگ کو امپروو نہیں کرتے، ڈی اے ای کر کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری غلطی، آپ لوگ اپنی بیسک انگلش کو امپروو نہیں کرتے، جس سے آپ کو وہاں جا کر بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ چوتھی غلطی، آپ کی سی وی پروفیشنل نہیں ہوتی، آپ لوگ ان پروفیشنل سی وی سے بار بار اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروفیشنل اے ٹی ایس فرینڈلی سی وی کے بارے میں گائیڈ کیا جائے، یا آپ کو گلف ویب سائٹس کے بارے میں بتایا جائے، یا آپ کو لائسنس پروموٹر جو اوورسیز پروموٹر ہیں جو آپ کو باہر بھیجتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔